آئگور سکروسکی روس کے ایک شہر کیف میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن اسی شہر میں بسر ہوا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اسے اٹلی کے مشہور مصور اور موجد لیونارڈو ڈی ونچی کا کھینچا ہوا ایک خاکہ دکھایا، جس میں ونچی نے ہیلی کاپٹر یعنی زمین سے سیدھا بلند ہونے والا اور ہوا میں ایک ہی جگہ کھڑے رہنے والے ہوائی جہاز کی ایک بھدی سی شکل بنائی تھی۔ یہ خاکہ ونچی نے 300 برس پہلے بنایا تھا۔ سکروسکی اس خاکے کو کبھی نہ بھلا سکا۔ جب سکروسکی بڑا ہوا تو روس میں ہوائی جہازوں کے نقشے بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ذہن میں ہیلی کاپٹر کا خیال موجود تھا۔ اس کے بعد روس میں کمیونسٹ انقلاب کے زمانے میں سکروسکی روس کو چھوڑ کر امریکہ آ گیا۔ اس وقت بھی یہ خیال موجود تھا، اور جب اس نے سنا کہ رائٹ برادران نے ایک نئے اصول پر اپنا ایک طیارہ بنا کر کامیاب پرواز کی ہے، اس وقت بھی اس کو ہیلی کاپٹر کا خیال ستاتا رہتا تھا۔ امریکہ میں سکروسکی کو کوئی فراغت حاصل نہیں تھی۔ اس کو اپنی روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ضروری تھا۔ جب وہ امریکہ پہنچا تو بہت غریب تھا اور بڑی تنگی و ترشی سے زندگی بسر کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دوستوں کا حلقہ وسیع ہوتا گیا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دوستوں نے ہوائی جہاز بنانے کا کارخانہ قائم کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کر دیا۔ سکروسکی کا کارخانہ کامیابی سے چلنے لگا۔ اس وقت بھی اس کو ہیلی کاپٹر بنانے کی دھن تھی، لیکن کارخانے کے دوسرے کاموں کی وجہ سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے ایک سے زیادہ انجنوں والے طیاروں کا نقشہ بنایا، ایسے طیارے جو بھاری وزن اٹھا کر اڑ سکتے ہوں۔ اس نے کلپر قسم کے طیارے بنائے جو مال اور مسافروں کو بحیرہ ظلمات اٹلانٹک اور بحیرہ الکاہل یعنی پیسیفک کے پار لے جا سکتے تھے۔ اس کی ان کامیابیوں کی وجہ سے اس کے کارخانے کو اتنی کثرت سے فرمائشیں یعنی آرڈرز آنے لگے کہ ان کی تعمیل کرنا مشکل ہو گیا۔ 1929 عیسوی میں جب کہ سکروسکی کی کامیابی عروج پر تھی، وہ اپنا مقررہ کام روک کر ہیلی کاپٹر کے نقشے اور تجویزیں بنانے میں مصروف ہو گیا، لیکن پھر کارخانے میں کام کی کثرت نے اس کام کو چھڑا دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں فوجوں کو ایسے طیاروں کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی جس کے سکروسکی خواب دیکھا کرتا تھا، یعنی ایسا طیارہ جس کو زمین پر اترنے کے لیے ایئرپورٹ کی ضرورت نہ ہو اور جو ہوا میں ٹھہر کر فوجوں کو غذائی ضروریات اور اسلحہ وغیرہ پھینک سکے، جو آبدوز اور کشتیوں کے سر پر کھڑا ہو سکے، جو پہاڑوں میں پھنسے ہوئے آدمیوں کو دوا اور غذا پہنچا سکے۔ اب سکروسکی پھر اپنے سابقہ تجویزوں اور نقشوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ راتوں کو کام کرنے لگا تاکہ اس کے کام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس کے مطالعے کے کمرے میں ایک مجسمہ رکھا رہتا جس کے سامنے موم بتی جلتی رہتی تھی۔ سکروسکی روحانیت کا قائل تھا اور اس مجسمے کی موجودگی کو برکت کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کی میز کے پاس ہی ایک فونوگراف رکھا رہتا، جب وہ تھک جاتا تو ریکارڈ بجا کر دل بہلاتا۔ قریب ہی ایک میز پر کافی کا تھرموس رکھا رہتا۔ وہ رات میں کام کرتے ہوئے کافی کی بے شمار پیالیاں پیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ کئی راتوں تک کام کرتا رہا۔ جب اس کے تمام نقشے تیار ہو گئے تو ان کے مطابق ایک طیارہ یعنی ہیلی کاپٹر بنانے کا کام کارخانے کے سپرد کیا گیا۔ جب یہ طیارہ بن گیا تو اسے VS-300 کا نشان دیا گیا۔ 3 سال کے بعد 1942 میں پہلا فوجی ہیلی کاپٹر بنایا گیا، جس پر اس زمانے کے ماہر ہوا باز نیمورس نے آزمائشی پرواز کی۔ یہ پرواز لیپورٹ کنکٹی سے ڈیٹن اوہایو تک تھی۔ یہ طیارہ بڑی سست رفتار سے پرواز کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑک پر ایک بس بھی چل رہی تھی جس میں طیارے کے انجینئر اور مشین بنانے والے کاریگر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ اگر اس طیارے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسے ٹھیک کر دیں۔
اس سفر کے آخر میں آئیگور سیکورسکی اس طیارے پر سوار ہوا اور رائٹ فیلڈ تک اس کو خود چلاتا رہا۔ غرض سیکورسکی کا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے نمونے پر 200 اور پھر سینکڑوں ہیلی کاپٹر بنائے۔